پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 کی تفسیر بیان ہو رہی تھی، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ آیت نمبر 46 کی بھی تفسیر آپ ذرا سے بات فرمائیں گے۔ جب بھی ہم کوئی دین کی بات سنیں یا درس قرآن یا درس حدیث تو دل ہی دل میں ایک دعا فرما لیا کرے کہ یا اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ پاک سے جب انسان مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو انسان دل ہی دل میں دعا مانگ لیا کرے، جب بھی کوئی دین کی گفتگو سنیں تو سننے سے پہلے دعا مانگ لیا کرے کہ یا اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمانا۔ عمل ایسی چیز ہے نا۔ تو آپ حضرات نے یہ بات سماعت فرما لی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دو خطرناک روحانی بیماریاں ہیں، ایک ہے حب مال اور ایک ہے حب جاہ، اس کے اللہ تعالیٰ نے علاج بتایا صبر اور نماز، صبر اور نماز۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ بے شک یہ جو نماز ہے یہ بڑی مشکل ہے، بڑی بھاری ہے، لیکن ان لوگوں پر کوئی مشکل نہیں جن کے اندر عاجزی پائی جاتی ہے، جن کے اندر تواضع پائی جاتی ہے۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے اندر عاجزی ہے، میرے اندر تواضع ہے، لیکن میرے دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو۔ تو اللہ پاک نے آگے پھر خاشعین کی بھی نشانی بتا دی کہ خاشعین کون ہیں۔ ارشاد فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، عاجزی کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی جن کو اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہے اور جن کو اس بات کا یقین ہے کہ ہم نے ایک نہ ایک دن کس کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے۔ آپ توجہ رکھیں گے نا انشاءاللہ، تھوڑا قریب ہو جائے، جو پیچھے ساتھی ہے نا وہ بھی تھوڑا قریب آ جائے، آگے آ جائے، تو انشاءاللہ جتنی توجہ ہوگی اتنی بات صحیح سمجھ آئے گی۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے، جن کا یہ یقین ہے نا ان کے لیے نماز مشکل ہے نہیں ہے، اور جن کا یہ یقین نہیں ہے، یہ یقین کمزور ہے، جن کا یقین کمزور ہے تو ان کے بارے میں نماز بڑی مشکل ہے ان کے لیے۔ جن کا یہ یقین کمزور ہے کہ بھئی ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، جن کا یہ یقین کمزور ہے ان کے لیے مشکل ہے، اور جن کا یہ یقین ہے کہ اللہ کی ملاقات پر حق ہے، ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تو ان کے لیے نماز کوئی مشکل ہے نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں، جو خاشعین ہیں، جن کو اللہ نے فرمایا کہ ان کے اندر عاجزی ہے تو ان کے لیے نماز بڑی آسان ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب یہ اس لیے بتایا کیونکہ دیکھیں نماز تمام اعمال میں سے افضل عمل ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ای الاعمال احب الی اللہ تعالیٰ کو سب سے کون سا عمل محبوب ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، سبحان، فرض نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ پھر یا رسول اللہ پھر کون سا عمل ہے؟ حضور پاک نے فرمایا کہ والدین کی خدمت، پھر اس کے بعد فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو مطلب یہ ہے کہ نماز جو کہ سب سے افضل عمل ہے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ نماز بڑی مشکل ہے، اس میں شیطان بھی ظاہر رکاوٹ ڈالے گا، اور ہمارا اپنا جو ایک نفس ہے اور ہمارا جو ضمیر ہے، نفس ہے، تو وہ بھی ظاہر بات رکاوٹ ڈالے گا کہ بندہ سب سے افضل عمل نہ کرے، سب سے اچھا عمل نہ کرے، اور اگر کرے بھی تو اس میں ذرا کمزوری دکھائے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ عاجزی کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ عاجزی کرنے والے ہیں جن کو اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے کا یقین ہے، ان کے لیے نماز کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ میرے بھائیو آج ہم نے بات سمجھنی ہے، پھر خشوع پر انشاءاللہ بات ہوگی، لیکن آج اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے عاجزی لوگوں کرنے والوں کی نشانی بیان فرمائی ہے نا، یہ میں اور آپ سب غور کریں، یا جو ساتھی یہ بیان سنیں گے وہ بھی غور کریں کہ یار آج ہم نماز پڑھتے ہیں، اور اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دی ہے۔ جن لوگوں کا یقین کمزور ہوتا ہے وہ بے نمازی ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کا یقین مضبوط ہوتا ہے وہ نمازی ہوتے ہیں۔ بات سمجھا رہی ہے؟ اچھا دیکھیں نا، ایمان اور یقین میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں ایمان یقین ایک ہی چیز ہے، لیکن دیکھیں ایمان کا معنی یہ ہوتا ہے کلمہ پڑھ لیا، دین کے سارے ضروری عقیدوں کو مان لیا، یہ ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان ہے، یہ تو اس چیز کو تو مان لیا۔ اور یقین کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے فرمایا کہ عمل کرو گے تو تمہیں اس پہ ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو تمہیں اس پہ عذاب ملے گا، اس بات کا استحضار ہونا اور دل و دماغ کے اوپر پوری طرح اس چیز کا مسلط ہونا، اس کو استحضار کہتے ہیں، اس کو یقین کہتے ہیں۔ جس بندے کا جتنا یقین مضبوط ہوتا ہے اس کی آخرت کی تیاری اتنی مضبوط ہوتی ہے، اور جس بندے کا یقین جتنا کمزور ہوتا ہے اس کی آخرت کی تیاری بھی
کمزور ہوتی ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیں۔ مثال یہ ہے، فرض کریں کہ کسی علاقے میں کوئی ایسی جگہ ہے راستے میں جہاں پر چور ڈاکو رات کو لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، ان کی جان لے لیتے ہیں، مار دیتے ہیں ان کو۔ یا فرض کریں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سانپ بچھو یا درندے نکلتے ہیں اور وہ لوگوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اب کوئی بندہ اس کو اس جگہ کا پتہ نہیں ہے، لیکن کوئی بندہ اس کو بتا دیا رات کو نا اس راستے سے نہیں گزرنا، کیوں جی یہاں چور ڈاکو مار دیتے ہیں، مال لوٹ لیتے ہیں، جان جنا لے لیتے ہیں، یا درندے ہیں یہاں سانپ بچھو ہیں وہ انسان کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اب اس بندے نے اس بات کو سن لیا نا، جب اس بات کو سن لیا تو اب اس بندے کو دل و دماغ پہ وہ چیز اتنی زیادہ حاضر ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے کہ رات کو تو کیا دن کو بھی گزرتے وہاں سے ڈر لگتا ہے۔ ایسی بات ہے نا یار، یہ جگہ جہاں رات کو چوریاں ہوتی ہیں، ڈاکے ہوتے ہیں، یہاں پر لوگوں کو مارتے ہیں، یہاں پر تو دن کو بھی گزرتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ بس اسی چیز کا نام یقین ہے۔ آج دیکھو نا میرے بھائیوں، آج ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ مرنے کے بعد قبر کی زندگی برحق ہے نا؟ سوال ہونے کہ نہیں ہونے؟ من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ اور یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ بھئی سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب ہوگا، یہ بتا دیا گیا نا۔ 5 سوال ہر بندے سے ہوں گے قیامت والے دن، کہ تم نے اپنی عمر کہاں خرچ کی، جوانی کہاں خرچ کی، مال کیسے کمایا، کہاں پر خرچ کیا، اور جتنا تمہارے پاس علم تھا اس پر کتنا عمل کیا، اور میدان محشر کے اندر کھڑا ہونا، پھر جنت اور جہنم، یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہیں کہ نہیں؟ سارے بولیں معلوم ہے نا۔ تو اب تو اگر ہم ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے اپنی آخرت کی تیاری میں مصروف رہیں، نماز کی پابندی کریں، تکبیر اولیٰ کی پابندی کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھیں، اور اللہ پاک جیسے فرماتے ہیں ایسے ہم زندگی گزاریں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا، توجہ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا یقین مضبوط ہے۔ اور اگر زبان سے ہم کہیں یار موت پر حق ہے، موت آنی ہے، موت پر حق ہے، جیسے قبرستان میں ہم جاتے ہیں جنازوں پر کھڑے ہوتے ہیں، قبر پر بھی بالکل یار موت پر حق ہے، لیکن وہاں سے سیدھے گھر میں آتے ہیں، اذان ہوتی ہے مسجد میں کو نہیں آتے، سود کا کاروبار ہم نہیں چھوڑتے، رشوت ہم نہیں چھوڑتے، بے ایمانی نہیں چھوڑتے، یا گناہ نہیں چھوڑتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان تو کہہ رہی ہے لیکن دل نہیں مان رہا، دل تسلیم نہیں کر رہا کہ میں نے مرنا ہے، میری موت آنی ہے۔ تو یہ ہے بے یقینی۔ یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ بے یقینی۔ یقین کی کمزوری ہے یہ۔ تو جس بندے کا جتنا یقین مضبوط ہوگا اس بندے کی آخرت کی تیاری اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوگی۔ اس وجہ سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ جو بندہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس سے آج ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، آج کے درس میں آپ حضرات کو بھی، اپنے آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو حضرات یہ بیان سنیں گے، آج اللہ معاف کرے ہمارے مسلمان بھائی اکثر بے نمازی ہیں، اور جب ان کو دعوت دی جاتی ہے نماز کی، جب ان کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے نا تو ان میں سے اکثر اپنی مصروفیت کو سامنے لے کر آتے ہیں کہ جی ہم بڑے مصروف ہیں، قاری صاحب ہم بڑے مصروف ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں یہ جو بات آپ کو بتا رہا ہوں تقریباً 10-11 سال کا یہ میرا تجربہ ہے کہ اکثر مسلمان یہ بات کہتے ہیں کہ ہم بڑے مصروف ہیں، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، وقت نہیں ہے۔ اب ان مسلمان بھائیوں بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ، جب موت آتی ہے تو کسی کو پوچھتی ہے بھی آپ بڑے مصروف ہیں، آپ کو میں 1 گھنٹہ مہلت دے دوں؟ کیوں جی، چلو آپ اپنا کام نمٹا لیں۔ کوئی واقعہ لکھا نا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں کھوپڑی ملی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا فرمایا، انہوں نے ٹھوکر مار کے کہا کہ بول اللہ کے حکم سے تو کون ہے؟ کھوپڑی پڑی۔ اب بہت سارے علاقوں میں بندہ جائے تو ایسے کھوپڑیاں، کوئی ہڈیاں نظر آتی ہیں جی جنگل بیابانوں میں، تو اسے کہا بھی بول کے بتا تو کون ہے؟ تو اس نے پتا کیا کہا؟ کھوپڑی میں سے آواز آئی، میں وقت کا بادشاہ تھا، میں وقت کا بادشاہ تھا۔ اب پتہ نہیں اس کی قبر کہاں پر ہے، کیسے حالات آئے، قبر اکھڑی اور اس کی کہاں کھوپڑی پڑی ہوئی ہے، تو کہا میں وقت کا بادشاہ تھا اور اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، موت کا فرشتہ آ گیا انسانی شکل میں، اور آ کر میرے کان میں کہا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں، تو کہتا ہے میری روح کام گئی، اور میں نے کہا تھوڑا سا مجھے مہلت نہیں ملے گی کہ میں کوئی نصیحت وصیت کروں؟ کہا نہیں، وقت ختم ہو گیا۔ قرآن پاک بھی یہ کہتا ہے نا، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آ جاتی ہے پھر ٹلتی نہیں۔ لیکن یقین کریں، میرا بھی سب حضرات کا آج اکثر مسلمانوں کا، ہم اکثر مسلمانوں کا آج یقین کمزور ہے، جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں پھر بھی دل نہیں مانتا کہ میں نے مرنا ہے۔ تو اس کھوپڑے نے کہا میں وقت کا بادشاہ تھا اور مجھے فرشتے نے کہا مہلت ہے نہیں ملے گی، بس روح نکالی اور کہا کہ میرا اندر سے انگ ٹوٹ کے رہ گیا، کیونکہ موت کی جو شدت ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بڑی سخت وہ تکلیف۔
تو میرے بھائیوں اب دیکھو وقت کے بادشاہ بھی تھے، موت نے ان کو بھی مہلت ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں جو آپ ذرا سن رہے ہیں یا جو بیان سنیں گے، یاد رکھو یہ زندگی کبھی کسی کو مہلت نہیں دیتی، مرتے دم تک کام کاج ختم نہیں ہوتے، ایک ختم ہوتا ہے دوسرا سامنے آ جاتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے تیسرا سامنے آ جاتا ہے۔ لہٰذا سمجھدار وہ انسان ہے کہ جو سمجھے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، پہلے وہ دوسرا بعد میں۔ روٹی تو اللہ نے دینی ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن آخرت کے بارے میں بتا دیا بھی تیاری کر کے آنا، یہاں تمہیں اس لیے بھیج رہے ہیں، ایک مقصد کے لیے تمہیں یہاں بھیج رہے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں آج یہ بڑی یعنی پریشانی والی بات ہے کہ آج مسلمان اپنی مصروفیت کا لاگ اپناتا ہے اور یہ کہتا ہے میں بڑا مصروف ہوں، میں بڑا مصروف ہوں، اور موت آتی ہے اور اس کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، اور پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے زندگی کتنی قیمتی تھی، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور میں کیا کر کے آیا۔ آخری حدیث سن لیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ مفہوم ہے اس کا، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کی ہے، اور یہ حدیث آج ذرا یاد کر کے جائیں انشاءاللہ بڑے فائدے کی بات ہے کہ ایک ایسے مسلمان کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے سامنے کھڑا کریں گے جو دنیا میں مسلمان تھا لیکن اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا تھا۔ وقت نکالنا پڑتا ہے بھئی، آپ مجھے بتائیں مصروف سے مصروف بندہ بھی ہونا لیکن پھر بھی کچھ چیزوں کے لیے وہ وقت نکالتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، بیمار ہو گیا دوائی لینے کے لیے مصروف جائے گا، وقت نکالے گا، کھانا کھانے کے لیے، واش روم میں جانے کے لیے، اور کتنی چیزیں ہیں، لیکن افسوس کہ مسلمان وقت نہیں نکالتا، تو نماز کے لیے وقت نہیں نکالتا، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالتا، مسجد میں آنے کے لیے وقت نہیں نکالتا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ اس سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے یہ بتا کہ میں نے تجھے دنیا میں نعمتیں نہیں دی تھیں؟ ہاں یا اللہ۔ تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے؟ یا اللہ دیے تھے۔ تجھے آنکھ کان ناک زبان نہیں دی تھی؟ یا اللہ دی تھی۔ ٹھنڈا پانی تجھے نہیں دیا تھا؟ ہاں یا اللہ۔ تجھے کھانے پینے کے لیے چیزیں دی تھی کہ نہیں؟ ہاں یا اللہ دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو نے دنیا میں تو نے میری عبادت کیوں نہیں کی؟ وہ کہے گا یا اللہ بس میں بھول گیا، غفلت میں زندگی گزارتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے، تو نے ہمیں دنیا میں بلا دیا، آج ہم نے تجھے بلا دیا، مطلب اب تو جہنم میں جائے گا، ہم تجھے نہیں تیرے اوپر رحمت نہیں کریں گے، اب تو جا جہنم میں۔ تو نے ہمیں بلا دیا تو ہم نے تجھے بلا دیا۔ تو میرا بھائی کتنے افسوس کی بات، اتنی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں لیکن پھر بھی ہمارا یقین میرے بھائی اتنا کمزور ہے۔ تو دیکھیں کوئی بندہ چاہے یا نہ چاہے، تسلیم کرے یا نہ کرے، مانے یا نہ مانے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اسے موت آئے گی میرے بھائی، اسے پھٹے پہ لٹایا جائے گا، اسے غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، قبر میں اتارا جائے گا اور مٹی ڈالی جائے گی، خواہ وہ تسلیم کرے یا نہ کرے۔ تو بہتر ہے نا ہم تسلیم کر لیں، کیوں جی؟ تو دعا فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو اللہ پاک نے نشانی بتائی ہے نا عاجز لوگوں کی، یقین، تو ہم اپنا یقین جو ہے نا مضبوط کر لیں، ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور پکے سچے نمازی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔